ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں. آپ کی نظر پڑی, اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ اسلام نے قریب کیا, کہا ادھر آؤ, تم نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی. اپنے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی اتاری اور سائڈ پہ پھینک دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کی غرض سے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کرام وہیں موجود تھے, انگوٹھی بھی وہیں پڑی ہے, وہ صحابی بھی وہیں بیٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا پکڑ لو, اٹھا لو, جا کے اپنی بیوی کو دے دینا, بیچ کے قیمت استعمال کر لینا, وہ تو جائز ہے نا, یا عورت کے لیے تو جائز, اس کو جا کے دے دو. کہا نہیں. اور صحابی ہے, کہا اٹھا لو, تمہاری انگوٹھی ہے. کہا نہیں, جس چیز کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینک دیا ہے, میں اس کی طرف دیکھنا بھی اپنے ایمان کی توہین سمجھتا ہوں. جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا, پھر ایمان والوں کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے, شرح صدر کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا. دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ النساء میں, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے نبی تیرے رب کی قسم, لا يؤمنون, اس وقت تک یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے, حتى يحكموك فيما شجر بينهم, جب تک آپ کو اپنے ہر معاملے میں فیصل اور حکم نہ مان لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما, پھر آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو اطمینان کے ساتھ تسلیم نہ کر لیں, اور ان کے دلوں میں کوئی کسی قسم کی کجی اور کسی قسم کی گھٹن نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے کیا حکم دے دیا ہے, نہیں, بلکہ شرح صدر کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس کو قبول کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور اس پر سر تسلیم خم کر دیں. جب تک ان لوگوں کا یہ طرز عمل نہ بنا, یہ لوگ اللہ کے کاغذوں میں ایمان والے کنسیڈر نہیں کیے جا سکتے. یہ اصول قائم کر دیا, یہ کرائٹیریا بیان کر دیا. اور اس حوالے سے بھی کئی صحابہ کی زندگی کے واقعات ہیں. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں. آپ کی نظر پڑی, اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ اسلام نے قریب کیا, کہا ادھر آؤ, تم نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی. اپنے ہاتھ سے اس کی انگوٹھی اتاری اور سائڈ پہ پھینک دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کی غرض سے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کرام وہیں موجود تھے, انگوٹھی بھی وہیں پڑی ہے, وہ صحابی بھی وہیں بیٹھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے کہا پکڑ لو, اٹھا لو, جا کے اپنی بیوی کو دے دینا, بیچ کے قیمت استعمال کر لینا, وہ تو جائز ہے نا, یا عورت کے لیے تو جائز, اس کو جا کے دے دو. کہا نہیں. اور صحابی ہے, کہا اٹھا لو, تمہاری انگوٹھی ہے. کہا نہیں, جس چیز کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتار کے پھینک دیا ہے, میں اس کی طرف دیکھنا بھی اپنے ایمان کی توہین سمجھتا ہوں. میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا, یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا, پھر ایمان والوں کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے, شرح صدر کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا. جلیبیب کا واقعہ کئی بار ہم نے سنایا کہ جلیبیب ایک کالے رنگ کا آدمی, اور یہ ہے کہ حسب نسب بھی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن ملاقات ہوئی. آپ نے کہا جلیبیب اکیلے پھر رہے ہو, شادی کیوں نہیں کر لیتے, نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہوں, شکل و صورت بھی کوئی نہیں, حسب نسب بھی کوئی نہیں, مال و دولت بھی کوئی نہیں, کون مجھے اپنے گھر کا داماد بنائے گا؟ کہا ایسی بات نہیں ہے, جاؤ وہ فلاں انصاری صحابی کے گھر میں جا کے میرا سلام کہنا, اور یہ پیغام نکاح اپنا وہاں جا کے دو میری طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا, جلیبیب وہاں گھر پہنچے, دستک دی, گھر کا مالک باہر نکلا, صحابی انصاری باہر نکلے. کہا کہو کیسے آئے؟ کہا رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. وہ گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ رسول اللہ نے ہمیں سلام بھیجا. کہا اگلی بات سنو, پیغام نکاح بھی ہے میرا, رسول اللہ نے بھیجا ہے, رشتے کے لیے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا تو فرمان تو رسول اللہ کا تھا, لیکن عورت نے, بیٹی کی ماں نے تھوڑا سا منہ بنانے کی کوشش کی اور باتیں کرنا شروع کر دیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کی نہ شکل و صورت, نہ حسب نسب, نہ مال و دولت, نہ اس کا اگلا پچھلا, ہم کیسے اس کو اپنے گھر کا داماد بنا لیں, یہ نہیں ہو سکتا. ساتھ والے کمرے میں بیٹی سن رہی تھی, وہ کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا تم رسول اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہی ہو, کیا تم رسول اللہ کے حکم کو پیچھے کر رہی ہو؟ تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ پیغام لانے والا کون ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیغام بھیجا کس نے ہے.